اب تو وہ دن آ گیا ہے جب آقا کا جلوہ دیکھنا ہے. ارے آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے, ان کا مقام بھی دیکھیں گے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت ہی پیارا اور شاندار بیان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں اپنے غلاموں کو, بلکہ اپنے ایک ایک غلاموں کو اپنی شان محبوبیت کے ساتھ کیسے جہنم سے نکالیں گے, اور ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا بلیو, کیسا یقین رکھنا چاہیے, نہ رکھے تو کیا ہوگا. دوستو, اور بھی بہت کچھ اس ٹاپک کے متعلق. ٹائم کو ضائع نہ کرتے ہوئے بیان کو پہلے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنتے ہیں. چلیے. آج انشاءاللہ جانیں گے کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شانیں ہوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس نرالے انداز سے شان محبوبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچائیں گے. اس تعلق سے کچھ قرآنی آیتیں بھی سنیں گے. آج نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں بھی سنیں گے جو شفاعت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں. اعلیٰ حضرت اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ذکر کرتے رہنا, یہ والا شفاعت کا ذکر کرتے رہنا, انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی صورت بن جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے, حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کی, ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر, بے نواؤں فکر ثروت کیجئے, اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا, مفلسوں سامان دولت کی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہاں, ادھر بھی نعرہ لگانا ہے, اور انشاءاللہ یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کہ محشر کے دن بھی لگائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سنتے جاؤ, آج جھومنا ہے. آج محشر کا ایک منظر ہے, وہ بھی سنیں گے. قیامت بڑا مشکل دن ہے, ویری ڈیفیکلٹ ڈے. مگر شاعر لکھتے ہیں نا, محشر ہے اگر محشر, محشر ہے اگر محشر, کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. آقا وہاں ہوں گے نا, تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہے. حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, اے پیارے امام, عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, کیا یہ شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد جو اہل بیت پاک کے چشم و چراغ ہیں, آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے. حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی نے حدیث بیان کی. انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی. کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا, میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا, کرتا جاؤں گا, یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا, ارضیت یا محمد, یعنی اے میرے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیت, اے رب پاک میں راضی ہوں. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا, کمال کی بات ہے, یقین کریں میرے لیے بھی یونیک بات تھی, ایمان تازہ ہو گیا. ذرا غور سے توجہ دیجئے گا. امام محمد کہتے ہیں, اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے, تو امام محمد کہتے ہیں عراق والوں سے کہ تم اس آیت کو سمجھتے ہو. کون سی آیت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. نو ڈاؤٹ یہ بڑی امید دلاتی ہے, کمال کی آیت ہے. کسی بھی مشکل میں ہو دل کو دلاسا کیا ملتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو انہوں نے کہا, اہل عراق کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں.
تو یہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے. آئے ہائے ہائے. حضرت امام محمد نے فرمایا نہیں، ہم سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ، اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے. قرآن کریم میں جو سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہائے ہائے. ذرا نبی پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار تو دیکھو. آپ کو کوئی کہے مانگو، کیا مانگتے؟ بلینک چیک دے دے کہ بھر لو اس میں جو اماؤنٹ چاہیے، لکھ لو تمہیں جو چاہیے. بندہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے مانگے گا نا. آئے ہائے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب رب تمہیں ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب جب نبی پاک تک یہ آیت پہنچتی ہے، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. اس سے زیادہ امید والی کون سی آیت ہے؟ ارے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی فکر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہ بھولیں گے. جبھی تو میرے رضا کہتے ہیں نا پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آقا آنسو بہائیں گے کس لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے. اور آپ روئیں گے کہ ہمیں جنت کا جب مژدہ ملے گا تو امتی ہنس رہا ہوگا، امتی مسکرا رہا ہوگا. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دل آج گئے. ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج گئے. کمال کا شعر ہے. قیامت کی گھبراہٹ، قیامت کی وحشتیں، قیامت کی دہشت سے دل دہتلا ہے. مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ساری زندگی جس دیدار کی حسرت نہیں نا، اب تو وہ دن آ گیا ہے جب آقا کا جلوہ دیکھنا ہے. ارے آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے، ان کا مقام بھی دیکھیں گے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ارے محشر کا دن آئے گا اور نبی پاک کی عزت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے، میرے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے. کہتے آؤ حسرت زدو آج تمہیں خوشخبری ملنی ہے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج گئے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. اچھا پھر فقیروں کو کہہ رہے ہیں، اے غریبوں کو کہہ رہے ہیں بڑی زندگی میں تمہیں غربت رہی، فقیری رہی، اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں. مدینے والے آقا محشر کے دن آئیں گے، تمہیں صرف کیا دولت دیں گے؟ دنیا کی دولت نہیں، تمہیں جنت کی دولت کا صدقہ عطا فرمائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل گئے کہ وہ انشاءاللہ. کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے لوٹاتے جائیں گے. نعمت خلد اپنے صدقے لوٹاتے جائیں. ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے ہم اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں. کسی کو نہ دکھانا ہونا تو بندہ اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے. مگر بتاؤ میرے اور آپ کے دامن میں کتنی جگہ ہے؟ کتنا چھپا سکو گے؟ تھوڑی سی چیز چھپے گی نا. سنو میرے رضا کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا بڑا دامن ہے، کرم مصطفیٰ کا کرم کا دامن ہے کہ ہم گناہ گاروں کے جرم کھلتے جائیں گے، آقا انہیں چھپاتے جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟
خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے، خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بلیو کیا ہونا چاہیے، پہلے غور سے یہ سن لیجئے، پھر تاکہ بیان کو مزید آگے چلیں۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے شفاعت کے لفظی معنی ہے وسیلہ، جبکہ شرعی طور پر کسی سے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ جو شفاعت کا انکاری ہے وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے، جو شفاعت کا انکاری ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انکاری ہے۔ جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اب ذرا قرآن پاک کی خوبصورت ایک بہت پیارا اسلوب ہے۔ قرآن میں دو طرح کی شفاعتوں کا ذکر ہے، ہاں دو قسم کی آیت، دو قسم کی جو سمجھے کیٹیگریز ہیں، اس کے ٹاپکس ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں شفاعت کی نفی ہے، شفاعت نہیں ہوگی۔ کس کی نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیے صاف قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن شفاعت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا جز ہے، سب کو یاد ہوگی کیونکہ یہ آیت الکرسی کا جز ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت میں وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ پاک نے پرمیشن دی ہوگی، اجازت دی ہوگی۔ اب دونوں آیت کی وضاحت سمجھ لیجئے، جو فرق کیا، ڈیفرنس کیا ہے۔ پہلی ہے جبر والی شفاعت، زبردستی والی شفاعت۔ جیسے اس دنیا میں بعض لوگ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر، اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر، پیسے خرچ کر کے سفارش کرتے ہیں اور چاہتے نہ چاہتے سفارش ماننی پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جبر والی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، رب پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ آیتیں جس میں شفاعت کی نفی کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جبر والی کوئی شفاعت نہیں چلے گی۔ دوسری ہوتی ہے شفاعت بالاذن، ود دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی اجازت سے شفاعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے، اللہ پاک کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے، سبحان اللہ، اللہ کی اجازت سے گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، شفاعت کریں گے۔ جن آیتوں میں شفاعت کی اجازت والی بات ہے، اس سے مراد یہ والی شفاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ رسول پاک شفاعت فرمائیں گے۔ اب سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب نبی پاک کے پاس یہ آیت اتری، آپ نے کیا فرمایا؟ اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا تو جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا ہے۔ دوسری آیت سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ کمال دیکھو، رب اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنے امتیوں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے۔ گناہ بخشوانے کو ہی تو شفاعت کہتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے متعلق کی کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ رب نے حکم دیا اور آپ عمل نہیں کریں گے؟
انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے گناہ بخشوائیں گے، ہماری بخشش کا انتظام کروائیں گے۔ ایک اور آیت سن لیجئے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان، قریب ہے کہ آپ کا رب، سننا ذرا مزہ آ جائے گا، آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا حسین و جمیل منظر ہوگا جب قیامت کے دن اب رب اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ویسے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ محشر کا میدان کیوں سجایا گیا؟ ہمارے پاس تو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین، اعمال لکھتے ہیں، گواہی ہے، ہاتھ بھی گواہ ہیں، پیر بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے جو ہم نے کیا۔ قیامت کے دن اٹھتے سب کا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیا جاتا، تمہارے گناہ زیادہ ہیں تم جہنم میں جاؤ، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں جاؤ۔ یہ اتنا بڑا محشر سجایا جا رہا ہے، میزان عمل لگایا جا رہا ہے، پل صراط لگایا جا رہا ہے، نامہ اعمال کھولے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عشق کا، عشق کی جواب، عشق کی کہتے ہیں زبان میں جواب کیا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ There is only one reason۔ یہ ساری جو محشر کی بزم سجائی جا رہی ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہاں سب کو بتانا ہے نا میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو ان بلیور ہیں، نان مسلمز ہیں، وہ سارے مان جائیں گے۔ یہ جتنے آج کہتے ہیں نا شفاعت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، معاذ اللہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آقا کی معاذ اللہ شان میں گستاخیاں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عیب بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں نا قیامت کے دن سب مان جائیں گے، ہاں، کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ شفاعت فرما رہے ہیں، ان کی خوشی پر رب کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، ورنہ تو سارے کافر بھی مان جائیں گے، غیر مسلم بھی مان جائیں گے نا۔ ماننا کس کا کام آئے گا؟ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے حبیب کو اپنا سب کچھ مانا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار یہی تو سکھا رہے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں نہیں مانا جائے گا، وہاں تو سارے ہی مان جائیں گے۔ ماننا آج ہے، امتحان آج ہے، بن دیکھے ماننا ہے، دیکھ کر مانا تو کیا مانا ہے؟ ایمان لائے نا، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، ہمارا شفاعت پر بھی ایمان ہے، نبی پاک کی مہربانیوں پر بھی ایمان ہے۔ اب حدیث پاک سنو، اللہ کی قسم یہ حدیث سنو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیسا مقام محمود ہوگا۔ چند حدیثوں کا ذرا خلاصہ سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ روز قیامت آپ کو پتہ ہے نا، سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے لوگ نکلیں گے، مگر سب سے پہلے نبی پاک اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی نبی پاک باہر تشریف لائیں گے، فوراً 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی، آپ اس پر سوار ہو کر محشر کی طرف تشریف لائیں گے۔ اللہ اللہ کیا شان ہوگی۔ خود نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجن، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں گے میں سب کا پیشوا، سب کا لیڈر ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب خاموش ہو جائیں گے کوئی بات نہیں کر سکے گا، آقا فرماتے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، میں ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ وانا مبشرہم اذا ایسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔
وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر عزت بھی میری ہی ہوگی. اور فرمایا اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے، یوں لگے گا گویا بکھرے ہوئے سفید چمکدار موتی ہیں. حدیث پاک پر فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ساری مخلوق جو ہے میرے پرچم کے نیچے ہوگی. اللہ اکبر. وہ قیامت کا ہولناک دن جب یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، جہنم قریب کر دی جائے گی، سورج 10 سالوں میں جتنی گرمی برساتا ہے اتنی گرمی اس میں جمع کر دی جائے گی، اور سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا. رب قہار بھی غضب فرمائے گا، لوگ پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے. گرمی ایسی کہ خدا بچائے، پیاس ایسی کہ خدا نہ دکھائے. کیسی پیاس ہوگی؟ پسینہ بہ بہ کر کئی گز زمین میں جذب ہو جائے گا. اب زمین میں پسینہ چوسنے کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. اب پانی اوپر بڑھے گا، پسینے کا پانی اتنا بڑھے گا کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا. اور اعمال کے مطابق گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، گھبرا کر دل حلق میں آ جائیں گے. بہت عرصہ ایسے ہی گزر جائے گا. اب جب اتنا وقت گزر جائے گا، محشر کے لوگ جمع ہوں گے. چلو چلو کسی سے شفاعت مانگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، حساب کتاب تو شروع ہو جائے. آپ ذرا غور کیجئے، سخت گرمی ہو، آپ کو 10 منٹ کوئی روڈ پہ کھڑا کر دے، ذرا کھڑا رہیے میں آؤں گا. 10 منٹ نہیں گزرتے ہیں، بندہ سایہ ڈھونڈتا ہے. اگر 2-4 گھنٹے کھڑا کر دے تو انتظار کتنا مشکل ہوگا. اتنی گرمی اور نہ حساب کتاب ہو رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، پسینہ ہی پسینہ ہے. اب لوگ کہیں گے کچھ تو ہو، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کہا کس کے پاس چلے؟ اہل محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. آپ کو رب نے سب سے پہلا انسان بنایا. سب وہاں جائیں گے، کہیں گے یا ابل بشر، آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیے. حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے، پہلے کبھی نہیں فرمایا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب یہ محشر جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور آپ آدم ثانی تھے، آپ ہماری مدد فرمائیں. کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جواب تو وہاں سے بھی یہی ملے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے ہمیں بتائیے تو صحیح، ہم جائیں کس کے پاس؟ کوئی تو راستہ بتائیں، کس کے پاس جائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گائیڈ کریں گے. ایسا کرو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، خاتم النبیین کے پاس جاؤ، رحمت للعالمین کے پاس جاؤ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہی تمہاری مدد فرمائیں گے. اب یہ محشر والے ٹھوکرے کھاتے کھاتے انبیاء کے پاس گھومتے گھومتے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے یہ نہ کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. سنو میرے آقا وہاں کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا صاحبکم، اے میرے امتیوں آ جاؤ، آج میں اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا ہم پر کتنی مہربانی فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. کیسا تاریخی سجدہ ہوگا، طویل سجدہ ہوگا. آئے ہائے، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. سجدے میں ہم جائیں تو کوئی اٹھاتا تو نہیں ہے نا. نبی پاک قیامت کے دن سجدہ کریں گے، رب کی طرف سے فرمان ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے. وقل یسمع لک، آپ فرمائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی. سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب ذرا غور کیجئے یہ کیسا مقام محمود ہوگا کہ پوری کائنات، پورے محشر کی نظریں نبی پاک کی طرف ہوں گی اور اللہ کے حبیب رب سے کلام کر رہے ہوں گے، شفاعت کا راستہ کھلوا رہے ہوں گے، آپ کی سنی جا رہی ہوگی. یہ کیسا مقام محمود ہے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا کی شان. جبھی تو مولانا حسن اللہ خان صاحب لکھتے ہیں نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، سب کہیں گے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اس کلام میں منظر
سرکشی کی ہے کہ کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, وہ پکارے گا یا رسول اللہ مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, تو آقا اسے چھڑوا رہے ہوں گے. کوئی نبی پاک کا دامن تھام لے گا, کسی کی نبی پاک جو ہے وہ شفاعت فرما رہے ہوں گے. یہ کیسا منظر ہوگا. ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر آپ کے پاس تو بڑے بڑے انبیاء کرام صدیقین اور شہداء ہوں گے, ہم یہاں دنیا میں آپ کا دیدار کر کے تسلی پا لیتے ہیں, حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں. اللہ اکبر. نبی پاک نے یہ نہ فرمایا کہ میرا بہت بڑا محل ہوگا, قیامت کے دن دیکھنا سب سے اونچی جگہ پر میں بیٹھا ہوں گا, تم مجھے وہاں تلاش کر لینا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا, اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں گا. کہا حضور وہاں نہ پاؤں, کہا وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا, میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو جب پل صراط سے پار لگا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا میزان عمل پر آنا, میرے امتیوں کے پلڑے میں اپنے کرم سے گناہوں کے پلڑے جن کے بھاری ہو گئے ہوں گے نا, ان کے پلڑوں کو نیکیوں کے پلڑوں سے یعنی اپنے کرم سے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. اللہ اکبر. اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات بھی سمجھنے والی ہے, اب ذرا غور کیجئے گا, ہے ٹیکنیکل بات, سمجھ جاؤ گے تو اور ایمان تازہ ہوگا اور یہ شعر اور پیارا سمجھ آ جائے گا. ذرا غور کیجئے, 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, قیامت کے دن تو حضرت آدم سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے لوگ آئے ہوں گے اربوں خربوں لوگ ہوں گے. اب اتنے اربوں خربوں لوگوں کے لیے پل صراط کتنا بڑا ہوگا, حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا. اچھا پھر اسی طرح اعمال نامے جو کھلیں گے وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی. اب اتنے بڑے بڑے ایریاز کتنے دور ہوں گے آپس میں, مگر نبی پاک تینوں جگہ پر کیسے نظر آئیں گے. اب ذرا غور کریں کہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, اتنا لمبا ڈسٹنس ہوگا. ذرا امیجن کریں, 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج میں, عرفات کے میدان میں 30 لاکھ لوگوں کو پورے عرفات کے میدان کا چکر کوئی نہیں لگا سکتا حج کے دن, مگر قیامت کے دن تو یہ کتنا بڑا میدان ہوگا, کتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا گیا ہوگا. پل صراط الگ ہوگا, میزان عمل الگ ہوگا, حوض کوثر الگ ہوگا, یہ مختلف مقامات پر ہے اور آقا سب جگہ نظر آ رہے ہوں گے. اے ہے کیسا کمال اس دن دیکھنے کو ملے گا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں, مقام مختلف کہتے ہیں, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ارے اس دن تو بتایا جائے گا نا کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے, تو کیسا وہ منظر ہوگا. ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب ہماری بھی شفاعت فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. کیا لکھتے ہیں, کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے, کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, اور کوئی کہے گا دعائی گا یا رسول اللہ, کوئی کہے گا دعائی گا یا لا, تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. غور کیجئے, اس دن نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا, ویسے تو یہ شعر بھی بہت پیارا ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ پیارے آقا جب کسی کے میزان عمل پر آئیں گے, جیسے ہم نے ایک روایت بھی سنی کہ ایک پرچہ درود پاک کا رکھا, اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, جب پیارے آقا کسی گناہ گار پر مہربانی فرما دیں گے نا, تو پتہ کیا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. پہلے شعر سمجھ لو, خاندان اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہو جائے گا, پھر مل کر پڑھیں گے. کیا بغیر کیا, پہلے تو ذرا ٹیکنیکلی جو لوگ تھوڑا اردو سمجھتے ہیں, 4 بار لفظ کیا لکھا ہوا ہے, ایک ہی جیسا ورڈ ہے, کیا 4 بار, لیکن چاروں کا معنی الگ ہے. کمال دیکھیں, کیا بغیر کیا, یعنی جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے, تو وہ بے کیے ہو جائیں گے. جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا, اور جو بے کیا ہوگا, جو کیے ہی نہیں ہے, نیکیاں تو کی نہیں ہے,
وہ کیا ہوگا. یعنی اللہ کریم جب نبی پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا نا تو گناہگار پر ایسا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, نیکیاں انٹر ہو جائیں گی. اب سنو اور جھومو. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا. حدیثیں سنتے جائیں اور جھومتے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات قبول فرما لیں. آپشن, سبحان اللہ. فرمایا ایک اختیار یہ دیا گیا کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے, آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے, اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا پھر آپ شفاعت لے لیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا, میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے. یعنی شفاعت کے ذریعے آدھی نہیں اپنی پوری امتی بخشوا لوں گا. پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی. ایسا نہیں نبی پاک صرف نیکوکاروں کی شفاعت فرمائیں گے. میرے رضا کہتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ارے نبی پاک کیسے کریم ہیں. سنو فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے. ایک روایت میں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے, میرا آپ کا نمبر آئے گا کہ نہیں. سنو کیسی دلاسے والی حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انی لارجو ان اشفع یوم القیامہ عدد ما علی الارض من شجرۃ و مدرا. فرمایا روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا انشاءاللہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا. قیامت کے دن کیسے خوشی نبی پاک کی شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ جو آقا فرمائیں گے وہ ہو رہا ہوگا, جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا آرڈر ہوگا. کیسی شان محبوبی دکھائی جائے گی. کیا لکھتے مولانا حسن رضا خان صاحب, جائے گی محشر میں شان محبوبی, ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کیسے خوشی ہوگی نبی پاک کی, کیسے مانی جا رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, there is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گھر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. سب نبی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا, میرا ممبر خالی ہوگا. مجھے خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے. ذرا غور کیجئے اس میں پیار کیسا ہے. میں اور آپ ترس رہے ہوں گے, لرز رہے ہوں گے, امیدوار ہوں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے. آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, پیچھے امت نہ رہ جائے. آقا فرماتے میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے رب رحمان میری امت میری امت. ارشاد ہوگا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کیا مرضی ہے. میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما دے. پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بھی رہائی کی چھٹیاں مل جائیں گی, میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں نا, حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے محبوب آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غضب نہیں رہنے دیا, یعنی آپ نے سب کو ہی جہنم سے نکال لیا ہے. آقا کا
گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. محشر کے دن مہربانیاں ہو رہی ہوں گی نا، کرم نوازیاں ہو رہی ہوں گی. سنو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کلام میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں. تنم فرسود جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشبرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ. یہ مدینے جا کے کلام سنانا تھا نا، آپ کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو قید کر دیا گیا. نبی پاک گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے روک لیا ہے. جامی نے ایسا کلام لکھا ہے کہ میرے پاس آ کر اگر سنایا تو مجھے روضہ انور سے باہر آنا پڑے گا. اس کلام کا مقطع سنو. میرے جامی کیا کہتے ہیں؟ مولانا جامی نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا. حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے. یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکم محروم جامی را درا. یا رسول اللہ حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجئے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا. حضور اس دن میری بھی شفاعت فرمائیے گا. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے. بازو شفاعت را کشائی پر گناہ گارا، جو بازو شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکل مغروم جامی را تراغا. یا رسول اللہ مکل مغروم جامی را تراغا. یا رسول اللہ. نبی پاک کے سوا اور کوئی نہیں، اپنے آقا کو راضی کیجئے، نبی پاک کی رضا والی زندگی گزاریے. محشر کے دن انہوں نے ہی کام آنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. کیا کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور خدائے غفقہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. حضور قیامت کے دن آپ نہیں بچانا ہے، ورنہ ہمارے نامہ اعمال میں تو خطائیں ہی خطائیں پہلے ہی پتہ ہے نا. ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں خود پتہ ہے کہ جس دن اعمال تولے جائیں گے اپنا تو پلہ پہلے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. نامہ اعمال سیاہ ہے، نیکیاں کی تو اخلاص نہیں، نیکیاں کی بھی ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی کیا نیت. ہمیں کیا پتا ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں. محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آسرا نظر نہیں آتا. تو کام ایسے کرو کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا نا، آقا ناراض ہو گئے، پھر کوئی آسرا نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمیں بڑی امید ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ کہتے ہیں نا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہو
ہے نا حشر دہانے جدو عملاں نو تولنا شرما تے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا دامن چپنے لکائی لکھی سوڑیاں حضور اس دن جب اعمال نامے کھلیں گے ہمارے پاس تو بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہی کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرم فرمانا ہے اور اسی امید پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے گناہگار ہیں مانتے ہیں گناہگار ہیں سیاہ کار کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک امید ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے اللہ کے حبیب سے پیار بڑا کرتے گناہگار ضرور ہیں مگر یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت کرتے ہیں 1400 سال بعد آئے ہیں آپ کا زمانہ نہیں دیکھا آپ کے معجزات آج بھی سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے آپ کے چہرے کے بارے میں سنتے ہیں تو آج بھی دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے صحابہ نے تو روز دیدار کیا حضور آپ کے میلاد کا مہینہ ہے ہم پر بھی کرم کر دیجئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہیں تمنا تو کر سکتے ہیں نا تو تمنا کیجیے سو دوستو امید کرتے ہیں آپ نے بیان کو مکمل سنا ہوگا آپ کا رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیے گا سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ